بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج کا یہ ہمارا لیکچر جو ہے وہ 9th کلاس کے لیے ہے، اور ہم دو قومی نظریہ پڑھ رہے تھے۔ ہم نے دو قومی نظریہ پڑھا، پھر اس کے بعد اس کا ارتقاء پڑھا، پھر ہم نے پڑھا سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ کہ دو قومی نظریہ جو ہے اس کا ارتقاء کیا ہے، پھر سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور اب مسلم لیگ اور دو قومی نظریہ کے بارے میں کیا تعلق ہے۔ میں نے آپ کو ایک سادہ سا نقشہ جو ہے وہ پیش کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ جو ہے یہ نظریہ پاکستان جو ہے یہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو قومی نظریہ جو ہے اصل میں جب پیدا ہوا تو اس نے سفر طے کیا۔ دو قومی نظریہ نے سفر طے کر کے آگے جا کے یہ بنا نظریہ پاکستان۔ جب نظریہ پاکستان نے آگے جا کے تھوڑا سفر طے کیا تو اس سے تحریک پاکستان وجود میں آ گیا، اور جب تحریک پاکستان نے آگے سفر کیا تو حصول پاکستان جو ہے وہ ہو گیا، یعنی پاکستان کا حصول ممکن ہوا، پاکستان حاصل ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو قومی نظریے نے جتنا سفر کیا ہے، اس کا ارتقائی عمل جتنا آگے بڑھا ہے، تو یہ مختلف سٹیپس میں یہ جو ہے نا مختلف شکلوں میں چینج ہوا ہے۔ اچھا، پھر مسلم لیگ اور دو قومی نظریہ، تو یہ بھی ان سٹیپس کی ایک کڑی ہے کہ دو قومی نظریہ جاتے جاتے یہ مسلم لیگ تک اس کی بات کس طرح پہنچی۔ تو اس میں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی کتاب کے پیج نمبر 7 اور 8 پر یہ ٹاپک ہے، پیج نمبر 7 اور 8۔ پیج نمبر 7 کے آخر سے یہ شروع ہوتا ہے، آخری دو لائنز جو ہیں وہ پیج نمبر 7 پر ہیں، باقی پیج نمبر 8 پر ہیں۔ تو اس کو جو ہے نا کتاب کو آپ ضرور کھولے رکھیں تاکہ یہ آپ کو سمجھ آئے۔ یہ ہندوستان کے اندر جو ہے تاریخ وائز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1857 میں جنگ آزادی ہوئی، اور اس کے بعد 1858 میں انگریز قابض ہو گیا، انگریز حکومت بنی۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ نمبر 1۔ نمبر 2 ہے پھر آگے جا کے پھر ہم تو غلام بن گئے، لیکن 1867 میں 1867 میں جو ہے ایک واقعہ پیش آیا، اردو ہندی تنازع، جس کا میں نے ذکر کیا ہے، آگے بھی اس کا ذکر بار بار آئے گا۔ اردو ہندی تنازع، اردو ہندی کانفلکٹ۔ پھر جو ہے تیسرے نمبر پر ہے 1885 میں 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کا قیام، اسٹیبلشمنٹ آف انڈین نیشنل کانگریس، یا آل انڈیا نیشنل کانگریس، اس کو آل انڈیا نیشنل کانگریس بھی کہتے ہیں۔ یہ پارٹی جو ہے یہ وجود میں آئی کیونکہ یہاں پر جو ہے انگریز وہ اپنا مغربی نظام لائے تھے، تو مغربی نظام جمہوریت جو ہے یہ میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ایک جو جمہوری نظام ہے یہ اصل میں انگریزوں کا لایا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے نظام میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یا سیاسی جماعتیں وہ ضروری ہوتی ہیں۔ انگریز نے سوچا کہ تھوڑا تھوڑا جو ہے آہستہ آہستہ ہم نے
ان ہندوستانیوں کو اپنے نظام کے اندر داخل کرنا ہے اور اپنے ساتھ چلانا ہے، اپنے نظام میں شریک کرنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ لوگ اس نئے نظام کے ساتھ مانوس ہو جائیں گے، اس کو سمجھنے کا موقع ملے گا، اور ساتھ ساتھ یہ ان کا اپنا ملک ہے تو تھوڑا بہت اختیار بھی ان کو مل جائے گا بعض اداروں کا بعض جگہوں پہ، اور ساتھ ساتھ یہ نیا نظام جو ہے اس سے یہ آشنا ہو جائیں گے اور اس سے آگاہ ہو جائیں گے۔ تو اس غرض سے آہستہ آہستہ وہ انگریز کی بھی یہ کوشش تھی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے سرکاری اداروں میں یا اس طرح حکومت کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے وہ ان ون وے اور دا ادر وہ حکومتی کی کسی ادارے میں آہستہ آہستہ ان لوگوں کو شامل کیا جائے۔ تو اس غرض سے جو ہے انڈین نیشنل کانگریس جو ہے اس پارٹی کی بنیاد ایک انگریز افسر تھا اے او ہیوم جو ہے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی 1885 میں۔ یہ انڈین نیشنل کانگریس جو تھی یہ اس میں تمام ہندوستانی لوگ شامل تھے اور یہ اعلان کیا گیا خصوصاً ہندوؤں کی طرف سے کہ ہم ہندوستان کے اندر اپنے بہت سارے حقوق سے محروم ہیں اس انگریز کے دور میں، لہٰذا ہمیں ایک ایسی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے جو تمام ہندوستان کے تمام فرقوں اور تمام طبقوں کی نمائندگی کرے اور سب لوگ اسی ایک پلیٹ فارم یا اسی ایک جماعت یا پارٹی کے جھنڈے تلے جمع ہوں تو ان کی آواز میں اثر ہوگا، اور اسی طریقے سے بہت سارے حقوق جو ہیں ہم انگریزوں سے لا سکتے ہیں۔ لہٰذا انڈین نیشنل کانگریس جو تھی اس نے کیا کیا، اس پارٹی نے پورے ہندوستان کی نمائندہ جماعت ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن چونکہ یہاں پر ہندوستان کے اندر ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی، اس وجہ سے ہر ڈپارٹمنٹ میں اور ہر جگہ ہر جماعت ہر گروہ اور جہاں بھی کوئی گیدرنگ ہوتی تھی تو اس میں ظاہر بات ہے کہ زیادہ آبادی ہونے کی وجہ سے اہم فیصلوں میں جرگوں میں اور مختلف پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل جو گیدرنگز ہوتی تھی ستچ منگا غنڈے وایو پاگ غنڈو کے ببیا چکلا منگ تعداد کتنو د ہندوانو تعداد بس سیوا ځکه چې اوورال د دوی آبادی سیوا وا ان کے جو ہے اوورال آبادی زیادہ تھی، اس وجہ سے انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ تو تمام ہندوستانی قومیت کے لیے یکساں ہونے کا دعویٰ کرتی تھی کہ یہ تمام ہندوستانیوں کی حقوق کی جنگ لڑے گی، لیکن چونکہ ہندوستان میں ہندو کی تعداد زیادہ تھی اس وجہ سے انڈین نیشنل کانگریس کی پر بھی ہندوؤں کا غلبہ تھا اور اس کی پالیسیوں پر بھی ہندوؤں کا غلبہ تھا۔ تو یہ جتنی بھی کوششیں کرتے تھے، جتنے بھی یہ حقوق کی بات کرتے تھے، تو اس سے صاف نظر آتا تھا کہ یہ صرف اس میں جو ہے ہندوؤں کی حقوق کی تحفظ کی بات کی جا رہی ہے اور دوسرے طبقوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ پارٹی جو یہ دعویٰ رکھتی ہے کہ یہ ہندوستان کے تمام فرقوں کی نمائندہ جماعت ہے تو یہ دعویٰ ان کا غلط ہے۔ یہ ہندوستان کے اندر تمام فرقوں کے نام پر تو سیاست کر رہی ہے، لیکن حقوق کی جب بات آتی ہے تو صرف یہ پارٹی صرف ایک فرقے اور ایک طبقے کے حقوق کی بات کرتی ہے اور وہ ہے ہندو۔ اس وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ انڈین نیشنل کانگریس سے بددل ہو گئے اور شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے اور مایوسی کا شکار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 4 نمبر پر 1905 جو ہے تقسیم بنگال۔ ڈویژن آف بنگال یا تقسیم بنگال جو ہے یہ 1905 میں واقع ہوا۔ انگریز نے جب یہاں ہندوستان کے اندر حکومت بنائی تھی
تو پورے ہندوستان کو 11 صوبوں میں تقسیم کیا تھا۔ کتنی صوبوں میں؟ پورے ہندوستان کو 11 صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اور پھر ان صوبوں کو ضلعوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ تو یہ ضلعی انتظامیہ یا یہ ضلعی تقسیم یا صوبائی تقسیم جو ہے یہ انگریزوں کی ہوئی ہے۔ یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے تاکہ حکومت چلانا جو ہے وہ آسان ہو۔ تو اس وجہ سے یہ پورا ہندوستان جو 11 صوبوں میں تقسیم ہوا تھا، اس میں سب سے بڑا صوبہ جو تھا وہ بنگال تھا، اور یہ رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ تھا۔ تو اس کی آبادی جو ہے اس پورے بڑے صوبے میں تتر بتر تھی، پھیلی ہوئی تھی۔ انگریز حکومت میں ہر صوبے مرکز پر وائسرائے ہوتا تھا، اور ان کے ساتھ جو ہے ایک انتظامی کونسل ہوا کرتی تھی، ایک اسمبلی ہوتی تھی، اور اس طرح صوبائی اسٹرکچر بھی اسی طرح تھا۔ جس طرح مرکز میں وائسرائے ہوتا تھا سربراہ، اس طرح صوبے کے اندر گورنر ہوتا تھا، اور گورنر کے ساتھ جو ہے پھر ایک انتظامی اسمبلی ہوتی تھی، انتظامی کونسل اس کو کہتے تھے، اور ایک قانون ساز کونسل ہوتی تھی، اور مرکز میں بھی ایک قانون ساز کونسل جس کو آج کل ہم پارلیمنٹ کہہ سکتے ہیں، اور ایگزیکٹو کونسل یا انتظامی کونسل جو ہے وائسرائے کی، وہ اس طرح تھی جس طرح آج کل وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے وزیروں اور مشیروں کا کابینہ ہوتا ہے، اسی طریقے کا ایک نظام تھا۔ تو 1905 میں جو ہے انگریز حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب بنگال ایک بہت بڑا صوبہ ہے، اور اس کے انتظامات ایک گورنر سے نہیں سنبھالے جا سکتے، انتظامی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اس وجہ سے اگر ہم بنگال کو تقسیم کریں تو یہ ایک کی بجائے 2 صوبے بن جائیں گے، اور پھر جب یہاں پر ایک صوبے کا پورا سیٹ اپ ہے تو اس پورے علاقے میں 2 صوبوں کے برابر جو ہیں سیٹ اپ بنائے جائیں گے، اور دونوں صوبوں کے علیحدہ 2 گورنرز ہوں گے، دونوں صوبوں کے علیحدہ جو ہے 2 صوبائی کونسلز ہوں گے، تو اس طرح یہ انتظام چلانا آسان ہوگا۔ تو یہ بنگال کی سائز اور اس بڑے سائز اور اس بڑے رقبے کی وجہ سے جو پیدا شدہ مسائل تھے، انتظامی مسائل، ان مسائل کے حل کی بنیاد پر جو ہے انگریز نے بنگال کی تقسیم کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس میں کیا تھا کہ ہم ایک رفلی اس کا ایک نقشہ لے لیتے ہیں۔ فرض کریں یہ بنگال ہے، تو اس میں جو ہے یہ مشرقی حصہ جو ہے بنگال کا، یہ مشرق ہے، ایسٹ ہے، اور یہ مغرب ہے، ویسٹ۔ تو اس کو اس طرح تقسیم کیا گیا، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال۔ تو اس مشرقی بنگال میں مسلمان تھے، اور مغربی بنگال میں ہندو کی اکثریت تھی۔ ٹھیک ہے، کیمرہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو ہے جب اس طرح یہ تقسیم ہوئی تو اس طرح مسلمانوں کو ایک علیحدہ ایک ایریا مل گیا، اور اس صوبے میں چونکہ مسلمانوں کی اکثریت تھی تو ایک قسم کا مسلمانوں کو تھوڑا بہت اختیار مل گیا۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ مشرقی بنگال جو ہے یہ اصل میں بنگال کا نقشہ ہے۔ مشرقی بنگال جو ہے یہ ایک پیداواری علاقہ تھا، جبکہ یہ مغربی بنگال ایک تجارتی علاقہ تھا، جو صنعتی یا زرعی پیداوار خصوصاً مشرقی بنگال پیدا کرتا تھا، اس کی تجارت اور منڈیاں یہ جو ہے مغربی بنگال میں ہوتی تھی۔ یہ مغربی بنگال ہے، اور یہ مشرقی بنگال ہے۔ تو اس سے یہ سارا سٹاپ ہو گیا، یہاں ہندوؤں کی طرف سپلائی بند ہو گئی، مسلمانوں نے وہاں پر اپنی منڈیاں بنائی۔ پھر یہاں پر چونکہ مغربی بنگال میں ہندو تھے، وہ تعلیم یافتہ تھے، تو ان کی طرف سے جو ہے اخبارات وغیرہ چھپتے تھے، کتابیں، وہ یہاں پر مسلمانوں نے اپنے اخبار جو ہیں وہ نکالنا شروع کیے، تو ان کا یہ روزگار بھی بند ہو گیا۔ یہاں پر عدالتیں ہوا کرتی تھی، ہندو بڑے بڑے وکیل تھے، تو ان کے پاس کیسز آتی تھی، وہ سلسلہ بند ہو گیا۔ تو مطلب یہ کہ یہاں کی منڈیاں، یہاں کی عدالتیں،
یہاں کے پریس اور جتنے بھی وہ متعلقہ چیزیں جن کا تعلق مشرقی بنگال کے مسلمانوں سے تھا، اور تعلق کیا، ایک معاشی تعلق، مطلب یہ ہے کہ جو معاشی فائدہ مشرقی بنگال سے تھا وہ مغربی بنگال کی طرف وہ فائدہ بند ہو گیا، اور یہاں پر مسلمانوں کے جو آپس میں تجارت تھی وہ آگے بڑھنے لگی اور یہاں پر مسلمان ترقی کرنے لگے۔ اس چیز کو ہندوؤں نے تنقید کا نشانہ بنایا اور انگریز حکومت کے اس تقسیم بنگال والے فیصلے کی مخالفت شروع کی، جلسے جلوس کیے اور انگریز حکومت پر دباؤ ڈالا کہ آپ اس تقسیم کو واپس لے لیں، کیونکہ ان لوگوں سے مسلمانوں کی یہ ترقی یہاں پر برداشت نہیں ہو رہی تھی، ان کا اپنا کاروبار ٹھپ ہو گیا، ساتھ ساتھ جو ہے مسلمان اپنی ہی علاقوں میں تجارتی سرگرمیاں انہوں نے شروع کی اور ایک معاشی ترقی شروع ہو گئی جو ان سے برداشت نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ پورے ہندوستان کے اندر کچھ صوبے جو تھے وہ پہلے سے مسلم اکثریتی صوبے تھے، جس طرح جہاں پر ہم رہ رہے ہیں صوبہ سرحد یعنی خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ اور بلوچستان، اس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ یہاں پر یہ ایک صوبہ تھا، اس طرح بیچ میں بھی بہت سارے مسلم، جس طرح حیدرآباد تھا، جوناگڑھ تھا اور پٹھان کوٹ، گرداسپور اور فیروز پور، یہ سارے ایسے علاقے تھے کہ جہاں پر مسلمان آبادی تھی، آسام وغیرہ۔ تو اس کا یہ بھی ایک مطلب تھا کہ پہلے مسلمان صوبوں کی تعداد جتنی تھی تو یہاں یہ ایک علیحدہ صوبہ جب وجود میں آ گیا تو ایک مسلمان اکثریتی صوبہ تھا، اس وجہ سے ہندوستان کے اندر ایک اور مسلمان صوبے میں اضافہ ہو گیا۔ یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ یہ لوگ تو صوبائی طور پر مضبوط ہو رہے ہیں، ان کے ایک اور نئے صوبے میں اضافہ ہو گیا یہاں اس تقسیم سے، تو یہ تو آگے جا کر آپس میں اتحاد کر لیں گے اور اپنے آپ کو جدا کریں گے۔ ان تمام خدشات کو وہ محسوس کر رہے تھے ہندو، اور انہوں نے انگریز حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ یہاں پر بھی کانگریس کا جو ہے ان کا ارادہ ہمیں معلوم ہو گیا، اور ان کی وہ حسد اور بغض اور مسلمانوں کی کامیابی کو برداشت نہ کرنا اور مسلمانوں کے ناکامیوں سے لطف اندوز ہونا اور مسلمانوں کی آبادی کا کارڈ استعمال کر کے اپنے لیے فوائد جو ہیں وہ حاصل کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے آہستہ آہستہ ہم پر عیاں ہونے لگی، ہم پر ظاہر ہونے لگی، اور اس وجہ سے پھر جو ہے کیا ہوا، آگے جا کر جب انگریز حکومت مجبور ہوتی ہے تو 1911 میں جو ہے یہ تقسیم بنگال کا فیصلہ منسوخ کیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تنسیخ تقسیم بنگال، اور پھر اس کو دوبارہ جو ہے ایک ہی صوبہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر ان کی نیتوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آگے جا کر 5ویں ٹاپک پہ ہے یہاں پر 1906 شملہ وفد۔ مسلمان رہنماؤں کو پتہ چلا کہ کچھ عرصہ بعد 2-3 سال بعد جو ہیں وہ ہندوستان کے اندر انگریز جو ہیں وہ کچھ نئے قوانین نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو ان مسلمان رہنماؤں نے سوچا کہ ان قوانین کے مرتب ہونے کے ساتھ ساتھ ان قوانین کے یہاں ہندوستان میں نفاذ سے پہلے کیوں نہ ہم وائسرائے سے ملیں۔ وائسرائے جو ہوتا تھا وہ اصل میں انگریز حکومت کی طرف سے ایک انگریز شخص ہوتا تھا جو 3-4 سال کے لیے آتا تھا اور اس پورے ہندوستان کے ایک قسم کا بادشاہ ہوتا تھا۔ تو شملہ ایک خوبصورت جگہ ہے اور وہاں پر اکثر و بیشتر جو ہندوستان کے وائسرائز ہوتے تھے وہ شملہ میں ہوتے تھے۔ تو ان مسلمان رہنماؤں نے سوچا کہ انگریز حکومت کچھ نئے قوانین لانا چاہتی ہے ہندوستان کے اندر، تو کیوں نہ اس سے پہلے ہم وائسرائے سے ملاقات کریں اور ان کے سامنے کچھ تجاویز
اور کچھ مطالبات رکھ دیں کہ اگر آپ نئے آنے والے قوانین میں ان مطالبات کو شامل کریں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو یہ 35 رکنی ایک وفد جو ہے وہ 35 رکنی مسلمان وفد جو ہے وہ ہندوستان چلا گیا، شملہ چلا گیا، اور وائسرائے وہاں وائسرائے تھے لارڈ منٹو، ان کا نام تھا لارڈ منٹو۔ انہوں نے لارڈ منٹو سے ملاقات کی اور انہوں نے اس مسلمان وفد نے کچھ تجاویز اور مطالبات سامنے رکھ دیے۔ ان میں سے چند 3 اہم مطالبات میں بیان کرتا ہوں۔ ان میں یہ تھا کہ صوبائی جو کونسلز ہیں، اس وقت اسمبلیوں کو کونسل کہتے تھے، آج کل اسمبلیاں ہم کہتے ہیں، صوبائی کونسلوں میں اور مرکزی کونسلوں میں مسلمانوں کی تعداد کے مطابق ان کی سیٹیں بڑھائی جائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، سرکاری نوکریوں میں مسلمانوں کے لیے حصہ اور کوٹا مقرر کیا جائے، اور نمبر 2 جو سب سے اہم، مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کا حق دیا جائے۔ یہ شملہ وفد کا سب سے اہم پوائنٹ تھا۔ جداگانہ انتخابات کا حق کیا ہوتا ہے؟ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سیپریٹ الیکٹوریٹ۔ سیپریٹ الیکٹوریٹ یا جداگانہ انتخاب کیا ہے؟ یہاں پر ہندوستان کے اندر جو ہے دی رائٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ، یہاں پر جو ہے تو مسلمانوں کے ان تمام تر مطالبات کو وائسرائے لارڈ منٹو نے اپنے زیر غور وہ لائے، اور مسلمان وفد کو بڑی خوشی کے ساتھ ان کو جو ہے نا ڈیل کیا، اور ان کو یقین دہانی کرائی کہ آپ کے اس مطالبات پر غور کیا جائے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو آنے والے جو ہندوستان کے لیے ہم قوانین بنا رہے ہیں اس میں یہ آپ کے مطالبات جو ہیں یہ شامل ہوں۔ تو اس پر بھی جو ہے کانگریس نے بڑا واویلا بنایا کہ مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کے حق کی کیا۔ جداگانہ انتخابات کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو ہیں پورے ہندوستان سے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ کھڑے ہوتے تھے، اور مسلمان مجبور ہوتے تھے کہ اگر ہندو یا کانگریس جو ہے ان کے سامنے کوئی کینڈیڈیٹ کوئی امیدوار کھڑا کرے تو مسلمان مجبور تھے کہ ان کو ووٹ دیں۔ تو مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ہمیں یہ جداگانہ انتخاب کا حق مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنا کینڈیڈیٹ اور اپنے علاقوں میں اپنا ایک مسلمان امیدوار کھڑا کرنے کی اجازت دی جائے، تاکہ ہم اپنے امیدوار کو ووٹ دیں اور وہ اسمبلی میں جائیں۔ اس کو کہتے ہیں جداگانہ انتخابات کا حق۔ تو یہ جداگانہ انتخابات کا حق جو ہے وہ مسلمانوں کو دیا گیا، اس کا جو ہے وعدہ کیا گیا، اور پھر اس شملہ وفد کے ان مطالبات کو بھی کانگریس نے تنقید کا نشانہ بنایا اور بڑا واویلا کیا کہ مسلمان جداگانہ انتخابات کا کیا کریں گے، بس ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کی بھی مخالفت کی تاکہ حکومت تک یہ بات پہنچے کہ یہ مسلمان جو کہہ رہے ہیں اس طرح نہ کیا جائے۔ پھر جو ہے اس کے بعد جب مسلمانوں کو اچھی طریقے سے ڈیل کیا گیا اور وائسرائے نے بڑے عزت اور احترام کے ساتھ ان سے بات کی، تو مسلمان اس سے بڑے خوش ہوئے، اور خوشی خوشی جب وہ ہندوستان لوٹے تو پھر انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہم 35 رکنی مسلمانوں کا ایک وفد گئے تھے، اور وائسرائے نے ہمیں اہمیت دی، ہماری بات توجہ سے سنی اور خاموشی سے سنی، اور ہمیں پھر یقین دہانی بھی کرائی۔ تو اگر ہم ہندوستان کے اندر کوئی ایک ایسا سیاسی پلیٹ فارم بنائیں جو پورے ہندوستان کی یہ جو کروڑوں مسلمان ہیں وہ سارے اس پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں، اور پھر ہم کچھ اپنے مطالبات حکومت کے سامنے پیش کریں گے، تو اس کا تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کا ایک دباؤ ہوگا، ایک زور ہوگا، اور وہ چیز جو ہے وہ مطالبات منوانے میں بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ تو یہ ذہن میں آیا کہ ہمارا ایک علیحدہ جو ہے نا پارٹی یا ایک پلیٹ فارم، سیاسی پلیٹ فارم ہونا چاہیے۔ تو یہ اصل میں اردو ہندی تنازع اور خصوصاً انڈین نیشنل کانگریس کے قیام سے جو ہے پھر ان کی جو پالیسیاں تھی
اس سے ہم بددل ہو گئے تھے. پھر تقسیم بنگال میں کانگریس کی نیت ہمیں معلوم ہوئی, اور شملہ وفد میں جب ہماری مسلمان وفد گئی تو اس کی بھی ہندوؤں نے مخالفت کی. یہ سارا کچھ جب ہمارے سامنے پیش آیا تو ہم نے اس وقت ایک علیحدہ جماعت کی ضرورت محسوس کی. اور اس طریقے سے سر سید احمد خان کی جو علی گڑھ تحریک تھی, اس میں جو محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس تھی, اس کا اجلاس ہو رہا تھا, اور اس میں یہ سارے مسلمان رہنما اکٹھے ہوئے تھے. لیکن سر سید احمد خان نے محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کو صرف تعلیمی حد تک محدود رکھا تھا, اور انہوں نے ان کانفرنسوں میں کسی بھی سیاسی ٹاپک پر یا سیاسی چیزوں پر بحث کرنے سے منع کیا تھا. لہٰذا اس انڈین نیشنل کانگریس یہ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس میں جو مسلمان زعما اور مسلمان رہنما اکٹھے ہوئے تھے, تو اس میں وہ جو فارمل میٹنگ ان کی ہوئی, اس میں تو ظاہر بات ہے علی گڑھ تحریک اور مسلمانوں کی تعلیم کے بارے میں باتیں ہوئیں. لیکن جب وہ اجلاس ختم ہوئی تو پھر انفارملی پھر وہ سارے رہنما اکٹھے ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ یہ اہم موقع پر ہم جمع ہوئے ہیں, تو محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس میں سیاسی بحث و مباحثہ کرنا جو ہے اس پر پابندی ہے. لہٰذا اب وہ کانفرنس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, تو ہم اکٹھے ہو کر اب سیاسی بحث کرتے ہیں. اس طریقے سے پھر انہوں نے ایک ڈسکشن کی, اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ سب اس بات پر اتفاق ان کا آیا اور متفق ہوئے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی ایک علیحدہ سیاسی جماعت ہونی چاہیے. اور اس طریقے سے پھر اسی 1906 میں جو ہے 30 دسمبر 1906 کو جو ہے یہ آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ وجود میں آئی. تو یہ تھا دو قومی نظریے کا ایک سفر اور ارتقاء, کہ دو قومی نظریہ ارتقائی سفر طے کر کے یہ کس طرح سر سید احمد خان نے اس کو پیش کیا, اور پھر آگے جا کر یہ مسلم لیگ کے بنانے میں اس کا کیا کردار تھا. اور پھر مسلم لیگ جب بن گئی تو ان کی 1906 سے لے کر 1947 تک یہ تقریباً 41 سال ان کی جدوجہد کے نتیجے میں پھر حصول پاکستان جو ہے یہ ہوا. تو یہ سارا ایک سفر تھا, ارتقائی عمل تھا. ارتقائی عمل اصل میں ایک سفر کو کہتے ہیں. تو یہ سارا ارتقائی عمل جو ہے یہ دو قومی نظریے نے کیا, اور پھر آتے آتے پھر کیا کیا, آل انڈیا مسلم لیگ بنی, اور پھر حصول پاکستان 1947 میں اسی وجہ سے ممکن ہوا. امید ہے کہ آپ کو یہ آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا, اور ہمارا اگلا لیکچر جو ہے وہ پھر انشاءاللہ ہوگا پیج نمبر 10 پر, نظریہ پاکستان علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد جناح کی فرمودات کی روشنی میں. عزیز طلبہ, اس کا ٹیکسٹ میں پڑھنے والا تھا, لیکن وہ ٹیکسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم لے گا, اور ہمیں ایک خاص ٹائم فریم دیا گیا ہے کہ اس ٹائم فریم کے اندر آپ نے لیکچر بنانا ہے. لہٰذا اگر میں یہ سارا ٹیکسٹ پڑھوں گا تو میرا جو ہے نا یہ لیکچر زیادہ لمبا چوڑا ہوگا, اور پھر اس کی اپلوڈنگ میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. لہٰذا یہ سب چیزیں جو میں نے پڑھائی ہیں, یہ ساری چیزیں آپ ہی کی اس بک سے میں نے لی ہیں. یہ پیج نمبر 7 اور 8 پر آپ آئیں اور اس کا ٹیکسٹ آپ خود پڑھیں. یہ 7, 8 اور 9 پیج پر ہے, تو آپ کو یہ سارا کچھ جو ہے بالکل یہ نقشہ جو میں نے بنایا ہے یہ آپ کو بالکل اسی طریقے سے آپ کی کتاب میں ملے گا. تو اگلا لیکچر جو ہے ہمارا پھر ہوگا نظریہ پاکستان علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد جناح کی فرمودات کی روشنی میں. تب تک آپ سے لیتے ہیں اجازت. اللہ حافظ.